السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے علم نحو کسے کہتے ہیں، علم نحو کی تعریف اور اس کا فائدہ ہم نے پڑھے تھے۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں، عربی میں لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ۔ اس کے بعد آدمی بولے گا دو طرح کی چیزیں، یا تو موضوع یعنی معنی دار لفظ ہوگا، اور یا تو کیا ہوگا؟ مہمل، بیکار ہوگا۔ پھر اس کے بعد لفظ موضوع کی کیا ہوگی؟ دو قسمیں ہوگی، مفرد اور مرکب۔ اس کی تعریف پڑھیں گے کہ مفرد کسے کہتے ہیں اور مفرد کا دوسرا نام کیا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہم لفظ۔ لفظ جو بات بھی آدمی کے منہ سے نکلے اسے کہتے ہیں لفظ۔ لفظ موضوع معنی دار لفظ، جیسے قلم، کتاب۔ تو یہاں پہ معنی دار لفظ، یہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قلم جب بولیں گے تو اس سے ایک معنی سمجھ میں آئے گا، کتاب جب بولیں گے تو اس وقت ہمیں ایک معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو موضوع وضع کیا گیا لفظ۔ تو جب بھی ہم لفظ موضوع بولیں گے تو اس وقت کوئی نہ کوئی معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا، جیسا کہ اس مثال میں ہمیں قلم اور کتاب کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اور لفظ مہمل کسے کہتے ہیں؟ لفظ مہمل بے معنی لفظ، جیسے زید کا الٹا، یہ زید جو ہے اس کا الٹا کر دیا تو اس کا کوئی معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ لفظ مہمل۔ اس کو اس طرح بھی سمجھیے کہ بیکار لفظ، بے معنی لفظ۔ دوسری مثال جیسے چائے وائے، لکڑی وکڑی۔ یہ جو وکڑی اور وائے جو لفظ ہے وہ مہمل ہے، اس کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ جو چیز کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، جیسے کوئی کلام کر رہا ہے اس کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے اور وہ حقیقتاً وہ معنی کوئی معنی نہ دیتے ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مہمل۔ عربی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مہمل۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہو گئی، یا تو لفظ موضوع اور ایک لفظ مہمل۔ پھر آگے فرماتے ہیں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو مفرد ہوگا مثلا جیسے قلم، کتاب، ورق، اور یا تو مرکب ہوگا، یعنی دو چیزوں سے مرکب ہوگا، ایک کلمہ اور دوسرا کلمے سے کیا ہوگا؟ ملا ہوا ہوگا۔ اس کی تعریف ہم آگے پڑھیں گے، تشریح پڑھیں گے، کیا کس کو کہتے ہیں مرکب اور اس کی مثالیں کیا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں لفظ مفرد۔ لفظ مفرد کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی بتائے، یعنی جیسے قلم کہیں گے تو ہمیں کتنے معنی سمجھ میں آئیں گے؟ ایک معنی سمجھ میں آئیں گے۔ کتاب کتنے معنی سمجھ میں آئیں گے؟ ایک معنی سمجھ میں آئیں گے۔ ورق، اس سے کتنے معنی سمجھ میں آئیں گے؟ ایک ہی معنی سمجھ میں آئیں گے۔ تو جب بھی مفرد کہا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک ہی معنی سمجھ میں آئے گا۔ اور کلمہ، یہ مفرد کا دوسرا نام بھی کیا ہے؟ کلمہ۔ اب یہ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، مفرد کی کتنی قسمیں ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو کلمہ، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب آگے ہم جو پڑھیں گے کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اس کو مفرد بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفرد کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف، اور اس کو کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں کلمات کے بارے میں پڑھے تھے کہ کلمات کسے کہتے ہیں، جو دو لفظ سے زیادہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمات کہتے ہیں، اور جو ایک لفظ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔